بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حلیمہ اپنے ننھے بچے کو گود میں لیے پریشان بیٹھی ہے۔ بچہ مسلسل روئے جا رہا ہے۔ حلیمہ ہر طرف سے اپنے ننھے بچے کو بہلا رہی تھی مگر وہ چپ نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بچے کو کوئی تکلیف ہے۔ قریب ہی حلیمہ کا شوہر حارث بھی پریشان نظر آ رہا ہے۔ حلیمہ ایک نیک دل اور رحم دل عورت تھی اور اس کا شوہر حارث بھی ایک محنتی اور ایماندار شخص تھا۔ یہ لوگ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے مگر بہت غریب تھے۔ محنت مزدوری کر کر جو کچھ حاصل ہوتا صبر شکر کر کے گزارا کر لیتے۔ کچھ عرصے بارش نہیں ہونے کی وجہ سے درخت اور پودے سوکھ گئے تھے۔ جانور بھی پانی سے محروم تھے۔ ایسے میں نہ انہیں خود کھانے کو مل رہا تھا اور نہ ہی ان کے جانوروں کو۔ اس وقت بھی حلیمہ اور حارث کے پریشان ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ننھا عبداللہ بھوک کی وجہ سے مسلسل روئے جا رہا تھا اور گھر میں جو اونٹنی تھی بھوکی ہونے کی وجہ سے اس سے بھی ایک بوند دودھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ حارث کو پریشان دیکھ کر حلیمہ نے کہا، فکر نہ کرو، صبح ہم لوگ شہر جائیں گے اور کچھ نہ کچھ بندوبست ہو ہی جائے گا۔ وہاں کی روایت کے مطابق دراصل گاؤں کی خواتین شہر جاتی اور ایک ایک بچے کو گود لے لیتی اور اسے اپنے ساتھ گاؤں لے آتی تھیں تاکہ گاؤں کی خالص غذا اور تازہ آب و ہوا میں پرورش کے ساتھ بچہ اپنی زبان پر بھی مہارت حاصل کر لے۔ اگلی صبح سویرے ہی حلیمہ نے سفر کے لیے اپنا سامان لیا اور ننھے عبداللہ کو گود میں لے کر اپنی سرمئی رنگ کی گدھی پر سوار ہو گئی۔ 10 خواتین اور مردوں پر مشتمل یہ قافلہ شہر کی طرف روانہ ہوا۔ حلیمہ کی گدھی بھوکی ہونے کی وجہ سے لاغر ہو گئی تھی اور اتنا آہستہ چل رہی تھی کہ قافلے والے کافی آگے نکل جاتے اور رک کر حلیمہ کے آنے کا انتظار کرتے۔ حلیمہ اور حارث بہت خاموشی سے سفر کر رہے تھے۔ اسی طرح سفر کرتے ہوئے وہ لوگ شہر پہنچ گئے۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ وہ کسی بڑے گھرانے کے بچے کو گود لے مگر ہوا یوں کہ پہلے پہنچ جانے کی وجہ سے ساتھی عورتوں نے اپنے اپنے مطلب کے گھر تلاش کر لیے۔ حلیمہ کے پہنچتے پہنچتے صرف ایک بچہ رہ گیا تھا۔ وہ ایک یتیم بچہ تھا جسے تمام ساتھی خواتین نے نظر انداز کر دیا کیونکہ بچے کا باپ وفات پا چکا تھا۔ بوڑھے دادا عمر کے اس حصے میں تھے جب دادا زندہ رہنے کی امید نہیں تھی وہ، اور جہاں تک والدہ کا تعلق تھا تو وہ بھی کچھ زیادہ مالدار نہیں تھی۔ اس بچے کی وراثت میں بھی کوئی مال دولت نہ تھا، غرض کہ ایک طرف ایک غریب ترین بچہ تھا اور دوسری طرف غریب ترین دائی۔ تمام عورتوں کو بچے مل گئے اور روانگی کی تیاریاں۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں پلیز۔ تیاریاں ہونے لگیں۔ ایسے میں حلیمہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بچہ لیے بغیر واپس جانا اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں اس یتیم بچے کو ہی لے آتی ہوں۔ شوہر نے جواب دیا کہ جیسا چاہو کرو، کیا معلوم اللہ اس کے ذریعے ہی ہم پر رحمت نازل کر دے۔ حلیمہ دائی اسی وقت واپس بچے کے دادا کے پاس گئی اور ان سے بچے کو مانگا۔ دادا نے بچے کی والدہ کے پاس حلیمہ کو بھیج دیا۔ حلیمہ نے جو بچے کو دیکھا تو وہ عام بچوں سے زیادہ خوبصورت تھا۔ انہوں نے بچے کو گود میں لے کر اسے پیار کیا اور گود میں لیے اسے اپنی سواری کے پاس آ گئیں اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ ساتھی عورتوں کی آواز آئی کہ ذرا آہستہ چلو، ہمارا بھی خیال کرو۔ اے حلیمہ، کیا یہ وہی سواری نہیں جس پر تم شہر آئی تھی اور جسے ایک قدم چلنا بھی مشکل تھا؟ یوں یہ لوگ اپنے قافلہ بنی سات میں واپس پہنچے۔ حلیمہ کے شوہر نے جب اپنی اونٹنی کو دیکھا تو اس کی تھن دودھ سے بھرے تھے۔ انہوں نے اس کا دودھ دھوا اور اسے خود بھی پیا اور حلیمہ کو بھی پلایا اور حلیمہ کے بچے اور اس یتیم بچے کو بھی۔ اس کے بعد تمام جانوروں کو چرنے کے لیے میدان میں چھوڑ دیا گیا مگر بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ سوکھی پڑی تھی، نہ ہی کہیں سبزہ تھا اور نہ ہی پانی کی ایک بوند۔ جانوروں کو ٹھیک چارہ نہ ملنے کی وجہ سے بے چارے لاغر ہو رہے تھے اور ان میں سے کوئی بھی ایک قطرہ دودھ نہیں دے رہا تھا۔ مگر یہ کیا، لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ حارث کی بکریاں بھی انہیں جانوروں کے برعکس ان بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور پیٹ چارے پانی سے۔ یہ ایک دن نہیں ہوا، دوسرے دن بھی یہی ہوا۔ آخر تیسرے دن لوگ
ایک دوسرے سے بول پڑے کہ تم اپنے جانوروں کو اسی جگہ کیوں نہیں چرانے لے جاتے جہاں حلیمہ اور حارث کے جانور جاتے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ چارہ گاہ کا کمال ہے یا کسی اور کی برکت، اور یہ برکت کوئی ایک دن کی بات نہیں بلکہ روزانہ کا معمول تھا۔ دودھ میں برکت اور رزق کی فراوانی۔ بچہ عام بچوں کی نسبت اچھی صحت اور مضبوط جسم کا تھا اور 9 ماہ میں بہت صاف گفتگو کرنے لگا تھا۔ جب 2 سال مکمل ہوئے تو بچے کو وہاں کے قاعدے کے مطابق حلیمہ اور حارث اس کی والدہ کے پاس لے گئے اور خواہش ظاہر کی کہ ہماری خواہش ہے کہ یہ بچہ کچھ عرصہ اور ہمارے پاس رہے تاکہ شہر کی بیماریوں اور وباؤں سے محفوظ رہے۔ دراصل دونوں میاں بیوی بچے سے محبت تو کرتے ہی تھے، ساتھ ہی اپنی ساری خوشحالی کا سبب اس بچے کو سمجھتے تھے۔ بچے کی والدہ پہلے تو راضی نہیں ہوئی مگر بار بار اصرار کرنے پر راضی ہو گئی تھی اور وہ دونوں بچے کو واپس اپنے قبیلے بنی سعد میں لے آئے، مگر کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ حارث اور حلیمہ ایک دن گھبرا گئے۔ فیصلہ کیا کہ بچے کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کی والدہ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ بچے کو ماں کے پاس لائے تو حلیمہ نے بہانے کر کے بچے کو والدہ کو واپس کرنا چاہا، لیکن اب انہیں اس بہانے سے تسلی نہ ہوئی اور اصل وجہ حلیمہ کو بتانی ہی پڑی۔ اب بچہ اپنی ماں کے پاس اور چچاؤں اور پھوپھیوں کے درمیان رہ رہا تھا۔ یہ چند سال بعد والدہ کا سایہ اٹھ گیا۔ اب دادا اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگے اور اس کی محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ مگر دادا دن بہ دن کمزور ہو رہے تھے اور ضعیف بھی بڑھ رہی تھی، اور یوں ایک دن دادا بھی اپنے لاڈلے پوتے کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف چلے گئے۔ اب اس معصوم بچے کو اس کے چچا جان اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت سے پرورش کرنے لگے۔ چچا کی آمدنی بہت تھوڑی تھی، وہ بکریاں پال کر گزارا اوقات کر رہے تھے۔ ننھے بچے کو بکریاں کی نگرانی کے لیے لے جاتے اور یوں ننھا بچہ اب 9 سال کا ہو گیا، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب اس لڑکے کو اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے منتخب کیا۔ سبحان اللہ! جی ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ہمارے پیارے نبی جنہوں نے اپنی تمام زندگی اس فرض کو انجام دینے میں لگا دی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا، اور اب یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹس میں آمین لکھنا نہ بھولیں، اور ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔